لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. یہ جو آداب المعاشرت ہے اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور ہمارے یہاں عصر کی نماز کے بعد وقتاً فوقتاً اس میں سے آداب پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر اس میں سارے آداب نہیں ہیں معاشرت کے، اکثر آداب آ گئے ہیں اس میں. اور یہ آداب المعاشرت چیز ایسی ہے کہ اس کے تمام جزئیات اور تمام ڈیٹیل کو کسی کتاب میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں جب ہم دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ڈیلنگز کرتے ہیں، تو اس وقت کون سی صورت پیش آنے والی ہے یا آ رہی ہے وہ تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ساری اس میں جمع کر لیں. مگر بہت سارے آداب ذکر کر دیے گئے ہیں تو اس سے آدمی کو خود سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اس میں جو اصول ہے، اصول وہ یہ ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب ایک ہے بالقصد کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو مکہ مارا، کسی کو دھکا دیا، یہ تکلیف ہے. کسی کے پیسے ہڑپ کر لیے، یہ تکلیف ہے. کسی کو گالی دی، یہ تکلیف ہے. یہاں یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو تو سب ناجائز سمجھتے ہیں اور سب حرام سمجھتے ہیں، اور ان چیزوں سے تو بچنے کی سب کوشش کرتے ہیں. یہاں ہمارا وہ بیہیویئر ہے کہ جس کو کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں تکلیف پہنچا رہا ہوں، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں تکلیف پہنچا رہا ہوں. تو آداب المعاشرت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے روزمرہ کی زندگی میں، تو وہ سوچے کہ میرے ایسا کرنے سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. تو سوچیں گے نہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ مجھ سے تکلیف پہنچ رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو فون کرتے ہیں، وہ فون نہیں اٹھاتا، آپ نے دوسری مرتبہ رنگ کیا پھر بھی اس نے فون نہیں اٹھایا، تیسری مرتبہ رنگ کیا پھر بھی اس نے فون نہیں اٹھایا، چوتھی مرتبہ رنگ کیا پھر بھی اس نے فون نہیں اٹھایا. اگر آپ غور نہیں کریں گے تو آپ کو ایسا رہے گا کہ میں کسی کو کہاں قتل کر رہا ہوں، میں کسی کو کہاں تماچا مار رہا ہوں، میں کہاں تکلیف پہنچا رہا ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے بار بار ٹیلی فون کرنے سے اس شخص کو جس کو آپ فون کر رہے ہیں تکلیف پہنچ رہی ہو. آپ کو نہیں سمجھ میں آیا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، ایک شخص بیمار ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں جو ہے فون نہیں اٹھاتا، اب اسے تکلیف ہوگی کہ یہ بیچارہ فون کر رہا ہے، میں فون نہیں اٹھا رہا ہوں، پتہ نہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو. ایک آپ الجھن میں ڈالتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں. میں نے ایک مثال دی میں نے، تو ہمیں ایسا احساس ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ رنگ کیا، دوسری مرتبہ رنگ کیا، تیسری مرتبہ رنگ کیا، فون اٹھا نہیں رہے، سوئے ہوئے ہوں گے. جب اٹھ جائیں گے تو فون دیکھ لیں گے، اور جب مس کال دیکھیں گے پھر بھی فون نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے مشغول ہو سکتا ہے مجھ سے بات چیت نہ کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے بات چیت نہ کرنا چاہتے ہوں. لیکن ہم جو ہے لگے رہتے ہیں پیچھے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو یہ آداب المعاشرت میں ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے.
میں جو عمل سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. اب جو ہے وہ زندگی ہر ایک کی اپنی گزر رہی ہوتی ہے، اس میں ہر شخص کی کیا الجھن ہے اس سے ہم لوگ واقف نہیں ہوتے، اور کچھ الجھنیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے. ایسی الجھنیں بھی ہوتی ہیں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. اب کسی کے سامنے ایسا بیان کریں گے کہ ہم ان کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اب مت آیا کرو ہمارے پاس، تو بیان نہیں کر سکتا وہ. ہمیں خاص طور پہ یہ لحاظ رکھنا ہے ہمیں اپنی طرف سے کہ ہم کسی پر مسلط نہ ہو جائیں، ہم کسی کے لیے بوجھ نہ بن جائیں، ہم کسی لیے پریشانی کا باعث نہ ہو جائیں. اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر یہ لحاظ ہمارے اندر آ گیا تو ہم لوگوں کے لیے پھول بن جائیں گے. لیکن یہ جو ایک ہمارے دل میں ایک چاہت پیدا ہو جاتی ہے اور اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کچھ کر ڈالتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چاہت پوری ہی ہو، ایسا نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو آداب المعاشرت کا سب خیال رکھو. میں آداب المعاشرت کے سلسلے میں اس طرح تفصیل سے بات بہت مدت کے بعد ہو رہی ہے. آداب المعاشرت یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے بہت اہم موضوع رہا ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی اس پر بہت زور دیتے ہیں. ان کے خطبات میں آپ کو اندازہ ہوگا. اور حضرت مفتی تقی صاحب حضرت مفتی رفیع صاحب سے واقفیت سے پہلے ہی میری بھی طبیعت اس میں یہ رہی ہے، تو میرے بیان میں بھی اس کا بہت ذکر آپ کو ملے گا، پرانے بیانوں میں بھی ملے گا. آداب المعاشرت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سے استفادہ ضرور کیا ہے، اسی کی برکت ہے کہ یہ تو آداب المعاشرت. گزشتہ ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ آداب المعاشرت دین کا شعبہ ہے، ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کی طرف توجہ کہیں نہیں ہے. کہا تھا نا کہ عقائد تو مدارس کے اندر بہت توجہ دی جاتی ہے، اس پر عبادات مدارس کے اندر بہت توجہ کی جاتی ہے، معاملات بہت توجہ کی جاتی ہے، اور اخلاق حسنہ خانقاہوں میں بہت توجہ کی جاتی ہے. ادب المعاشرت میں نہیں. ادب المعاشرت کسی کی طبیعت پر ہم بوجھ نہ بنے، بس اس کی عادت ڈالو، اس کی عادت ڈالو. کسی کی طبیعت پر ہم بوجھ نہ بنے، بس ہمارا کام نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر کسی کے اوپر ہم بوجھ نہ بنے. یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں بہت کمی ہے، بہت کمزوری ہے، اور ہم پتہ نہیں کتنے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں. یعنی وہ چاہت کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ، یعنی مجھے خود کو تجربہ ہوتا ہے، کبھی ایک ہاتھ میں کوئی سامان ہے اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور سڑک پہ چل رہا ہوں، کیسے مسافہ کرے آدمی؟ سمجھے؟ تو اول تو یہ کہ ہاتھ بڑھانا ہی نہیں چاہیے. نظر آتا ہے کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ مشغول ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود اگر غلطی سے ہاتھ آگے ہو گیا اور آگے ہاتھ ہو گئی، اس کے بعد سامنے والا ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے، تو آدمی سوچتا تو ہے نا کہ ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہا ہے. تو نظر آتا ہے کہ پھر دونوں ہاتھ مشغول ہیں، اس کے باوجود بھی ایسے کھڑے رہتے ہیں. کہنا پڑتا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ مشغول ہیں، وعلیکم السلام میں نے کہہ دیا. بالکل ہم خیال نہیں کرتے، بالکل ہم خیال نہیں، بالکل خیال. ہمارا کسی پر جب کوئی حق نہ ہو اس میں ہمیں ناراض نہیں ہونے کا. ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا حق نہیں ہوتا مگر ہم اسے اپنا حق سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں اگر افراد سے کہوں کہ میں 2 ہفتے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، تو میرا جو گھر ہے تو آپ ذرا اس کا خیال رکھنا، روزانہ گھر میں جا کر کے دیکھ لیا کرنا. یہ میرا ان پر حق ہے. بولو بھائی،
ان پر حق ہے میرا کہ میرے گھر کا روزانہ خیال رکھیں. بھائی بحیثیت دو مسلمان کے ان پر کوئی حق ہے میرا؟ کوئی حق نہیں ہے. اگر یہ کریں گے تو میرے اوپر احسان ہوگا, اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں. تو اگر نہیں کرتے ہیں تو ناراضگی کی بات نہیں ہے, اور اگر کرتے ہیں تو ان کا احسان. ہمارا مزاج کیسا ہو گیا تمام معاملات میں آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ کرتے ہیں تو یہ میرا حق ہے. ہی شوڈ ہیو ڈن اٹ, ان کو کرنا چاہیے تھا. اور اگر نہیں کریں گے تو ناراض. کسی کو آپ نے کہا کہ بھائی مجھے ذرا ننیٹن تک جانا ہے, یار میرا ایک کام ہے, آپ اپنی گاڑی میں مجھے لے جاؤ نا. وہاں بھی یہی معاملہ, یہی چیز اپلائی ہوگی. آپ بڑے ہوں آپ چھوٹے ہوں, ہمارا کسی پر کوئی حق نہیں ہے سوائے ان حقوق کے جو شریعت نے ہمیں دیے ہیں. اس لیے بڑوں کو بھی, شیوخ کو بھی, اساتذہ کو بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کو الجھن میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ نے فون کر دیا اور کہ گاڑی لے کے آ جاؤ ذرا ایک جگہ جانا ہے. یہ ادب المعاشرت کے خلاف, چاہے وہ آپ کا خادم خاص ہو, چاہے وہ 24 آور آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہو. اس لیے کہ جس وقت آپ فون کر رہے ہیں اس وقت آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے گھر کی حالت کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی کہیں گئی ہوئی ہے یہ کہہ کر کہ آپ بچوں کو سنبھالو, میں ذرا جا رہی ہوں میرے والدین کے گھر, اور آپ فون کر رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ. آپ کے ساتھ ادب کا معاملہ ہے, احترام کو کیسے منع کریں گے؟ نہ آ سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں. یہ ہماری شریعت یہ سب چیزیں ہمیں سکھاتی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس کی طرف ذرا توجہ کیجیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آداب المعاشرت, آداب المعاشرت میں کسی کے لیے ہم تکلیف کا باعث نہیں, کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں. ہمیں کسی نے بلایا کہ بیان کرنے کے لیے اب آؤ, اور اب فون کر کے آپ نے کہہ دیا کہ میں تو بیوی کے ساتھ آ رہا ہوں. اب اپنی ٹکٹ سے جا رہے ہیں بیوی کے ساتھ, مگر جنہوں نے آپ لوگوں کو بلایا ہے ان کے احوال سے آپ واقف نہیں ہیں کہ انہوں نے جب آپ کو دعوت دی تھی تو ان کے ذہن میں صرف آپ تھے, اور ان کے ذہن میں تھا کہ 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے قیام کا ہم ایسا انتظام ان کا کریں گے. ساتھ میں بیوی کو بھی آپ لے کر کے چلی گئی. اتنا ایزی نہیں ہوتا میاں بیوی دونوں کے لیے انتظام کرنے کا. عورتوں کا الگ معاملہ, مردوں کا الگ معاملہ. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو پردہ, یہ سب ہوتا ہے نا. اور آپ نے کیسے منع کریں گے وہ آپ کو؟ یہ ریئل لائف میں جو واقعات پیش آتے ہیں اور لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, کچھ خود کو بھی تجربہ ہوا ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں. ایسی فرضی باتیں نہیں ہیں. بھائی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے بہت احتیاط کرو ہر چیز کے اندر, خوب احتیاط کرو. اللہ تعالی شاہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو دوسروں کا بھی خیال رکھا کرو, دوسروں کو تکلیف نہ. ہم یہی دیکھتے رہتے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میری وجہ سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے. نہیں, اب غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں تکلیف کا باعث ہوں. تو غور کرو کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی. تو 2 کام کرنے کے ہیں. ایسا بیہیویئر رکھنا ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ تو ضروری ہے. اور دوسرا بیہیویئر جو کہ مستحب درجہ ہے, اچھا ہے, مستحسن ہے, وہ یہ کہ میرا ایسا بیہیویئر جس سے خوشی پہنچے. تکلیف پہنچے ایسا کام تو کرنا ہی نہیں ہے, بلکہ ایسا کام کرو جس سے خوشی پہنچے, جس سے راحت پہنچے, جس سے سکون ہو, جس سے اطمینان ہو. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جو سنتے ہیں نا کہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, تو آپ حضرات کے ذہن میں ایسا ہی آتا ہے کسی کو تماچا مت مارو, کسی کو دھکا مت دو. ہمارے روز مرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے,
ان میں ہمارا بیہیویئر ایسا ہو جاتا ہے جس سے ہم تکلیف پہنچا دیتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئے. ذکر شروع کر رہے ہیں، ذکر وہ ملاقات کا وقت نہیں ہوتا. وہ آدمی سکون کے ساتھ ذکر میں مشغول ہونا چاہتے، آ گئے اس وقت ملاقات کے لیے. یہ ادب المعاشرت کے خلاف ہے، طبیعت پہ اثر پڑتا ہے اس کا. کبھی کسی کو ہم خود بلا لیتے ہیں کسی ضرورت کے، ڈاکٹر صاحب کی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں خود بلا لیتا ہوں ان کو، لیکن وہ بھی ڈرتے ڈرتے کہ پیچھے لائن لگ جائے گی. لائن لگنی ہی نہیں چاہیے، یہ ملاقات کا وقت نہیں ہوتا. تو پھر ہم کیا کریں؟ ملاقات کیے بغیر چلے جاؤ. ملاقات کرنا کوئی فرض تھوڑا ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچانا فرض ہے. ملاقات فرض نہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا فرض ہے. ذہن میں رکھو. اس لیے وہ ادب المعاشرت کا خوب خیال رہے، بہت زیادہ خیال رہے. کسی پر فون کر رہے ہیں، وقت کیا ہوگا وہاں. میں فون بہت کم کرتا ہوں لوگوں کو، ضرورت کے بغیر میں کیوں فون کریں کسی کو. لیکن جب میں کسی کو فون کرتا ہوں تو جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی عمر بڑی ہوئی ہوتی ہے، نوجوان بھی شادی شدہ، جو جیسے طلبہ وغیرہ ہیں، ان کے علاوہ تو عام متن سب سے پہلے اس وقت بات ہو سکتی ہے یہ پوچھتا ہوں. اگر وہ فون اٹھا لیتے ہیں تو بات کرنا ہے تبھی تو فون اٹھایا. ہمارے زمانے میں تو موبائل پہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کون ہے. نہیں سمجھے؟ پوچھو پہلے کہ بھئی اس وقت بات ہو سکتی ہے. یہ آداب المعاشرت میں سے ہے کہ جب کسی کو فون کرو تو ایسا کہو کہ مجھے اس وقت آپ سے 15 منٹ بات کرنے کی ضرورت ہے. میری بات جو ہے وہ 15 منٹ کی ہے، تو میں اس وقت بات ہو سکتی ہے یا آپ کوئی مناسب وقت مجھے دیجیے، اس وقت میں فون کروں. ایسا نہیں کہ آپ نے فون کیا، کسی نے فون اٹھا لیا اور آپ لمبی، وہ ایسا سمجھتے کہ بھئی الیک سلیک کے لیے، خیر خیریت کے لیے فون کیا ہوگا. نارملی 5 منٹ کے اندر اندر کام ہو جاتا ہے. اب آپ لگے ہوئے ہیں 15-20 منٹ کے لیے، اور کبھی کبھی شرما شرمی میں بیان نہیں. اور وہ کس حالت میں ہے؟ استنجے کا ان کو تقاضا دبائے ہوئے ہیں. وہ کسی جگہ بیان کے لیے جانے والے ہیں، اس کے لیے کچھ حدیثوں کو ڈھونڈ رہے تھے، پریپیئر کر رہے تھے. بھائی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بیوی بچے سب گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور فون اٹھا لیا گھر پر، اب وہ انتظار میں ہے اور آپ فون پر لگے ہوئے ہیں. تو ادب المعاشرت کا خیال. ادب آپ کے لیے رخصت دی ہوئی ہے کہ بھائی آپ مجھے ظہر کے بعد مل لیا کرو جب آپ کا جی چاہے. ایک مثال کہ ظہر کے بعد کچھ بھی کام ہو تو مل لیا کرو. اب آپ کو یہ اجازت دی ہے تو آپ کسی اور کو لے کر کے آگے جو ملنا چاہتے تھے. آپ کو رخصت دی ہے تو آپ کسی اور کو لے جس نے ہم ملنا نہیں چاہ رہے ہیں. طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے اس کا. تو ہوتا کبھی یہ ہے کہ جسے اوائڈ کر رہے ہیں، اور اوائڈ بھی شرعی حد میں رہ کر، کسی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ اسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ان چیزوں کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا. اس لیے کہ ہم غور ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں ہم. اس لیے بھائی، اور اس میں جو ہے بڑے بڑے دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا ہے، ان گناہوں میں، اس لیے کہ التفات ہی نہیں اس کی طرف، بالکل التفات نہیں. تو بھائی ان چیزوں کی طرف توجہ کیجیے. اور پھر یہ معاملہ جب ماں باپ کے ساتھ ہو تو اور زیادہ خطرناک. یہ معاملہ جب اساتذہ کے ساتھ ہو، یہ معاملہ جب اپنے شیخ کے ساتھ ہو، یہ معاملہ جو ہے جب کسی نیک پرہیزگار آدمی سے ہو تو اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. اس لیے خود تکلیف برداشت کر لو مگر کسی کو تکلیف مت دو. خود تکلیف برداشت کر لو مگر کسی کو تکلیف مت دو. ہم بھی کہیں جاتے ہیں اور پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ جن سے ملاقات کرنی ہے وہ نماز میں مشغول ہے اور ہم جلدی میں ہیں، تو ہم بیچ میں جا کر کے وہاں بیٹھ نہیں جاتے کہ سلام پھرے تو ملاقات کر لیں. نہیں، ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کو کہہ دینا کہ ہم آئے تھے لیکن جلدی میں تھے، آپ نماز میں مشغول تھے، تو سلام کہا ہے بس چلے گئے. بعد میں ٹیکسٹ کر دیجیے، فون کر دیجیے کہ میں آیا ہوا تھا مگر مجھے جلدی تھی، اس وجہ سے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی.
بھائی عمل کرو گے کہ نہیں؟ کرو گے عمل؟ یعنی کسی کو پریشان تو دیندار طبقہ تو پریشان نہیں کرتا کسی کو. یہ آداب المعاشرت ہے نا. میں 2 بار کہہ رہا ہوں, آداب المعاشرت میں آپ کسی کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ پریشان کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی میں اپنی بہت ساری مثالیں تو خود کی دیتا ہوں. کسی کے گھر کھانے کے لیے آپ اس کو لیجیے, نہیں میں میری صحت نہیں, تھوڑا تو آپ بہت لذیذ ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میری صحت نہیں, تھوڑا آپ تھوڑا چکھ لو نا, تو شرم کی وجہ سے لینا پڑتا ہے. وہ یہ آداب المعاشرت کے خلاف ہے. کسی کی صحت کا بھی آپ خیال نہیں کرتے. صحت کا اگر خیال نہ ہوتا, وہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے اس وقت, یا رغبت نہیں ہے مجھے, تو رک جاؤ, ایسے گھما لو پلیٹ. جس کو لینا ہوگا لے لیں گے. اگر کسی کو یوں ہاتھ بڑھانے میں شرم لگتی ہے تو یوں پلیٹ گھما دیں گے تو لے لیں گے. ایسا کہہ دو کہ بھائی خوب کھائیے آپ, یہ سب آپ کے لیے پکایا ہوا ہے, جس کا جو دل چاہے جتنا دل چاہے ضرور کھائیے. لیکن جبر کر کر کے کھلانا یہ ادب المعاشرت کے خلاف. ادب المعاشرت کے خلاف. بھائی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ادب المعاشرت ہر گھر میں ہونا چاہیے اور ادب المعاشرت کو پڑھنا چاہیے. تو جو اردو کے اندر ادب المعاشرت چھپی ہے, اسی طرح انگلش میں بھی جو چھپی ہے, اس میں آداب بھی ہیں, اور آداب کے بعد کسی نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات بھی بیچ بیچ میں ڈالے ہیں, واقعات, ملفوظات. ان سے اور زیادہ کھلتا ہے یہ آداب المعاشرت. بہت سی جگہوں کے اوپر رمضان المبارک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کے بیچ میں بیان ہوتا ہے. سمجھے؟ تو ایک تو ہے نا کہ بھئی وہ بیان جو ہے وہ پہلے سے اعلان ہو جائے کہ 15 منٹ کا بیان ہوگا, 15 منٹ کا بیان ہوگا, اور وہ 15 منٹ پر ختم ہو جاتے ہیں. تو آنے والا اسی سوچ کے ساتھ آئے گا. لیکن کبھی وہ 30 منٹ ہو جاتے ہیں, کبھی 45 منٹ ہو جاتا ہے. تو وتر سے فراغت کے بعد بیان کرو تاکہ ہر شخص آزاد رہ جائے آنے جانے کے معاملے میں. بھائی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس لیے یہ آنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں. ایک رسالہ ہے تعلیم الدین. تو آداب المعاشرت, رسالہ تعلیم الدین اور بہشتی زیور میں جو 10واں حصہ ہے بہشتی زیور کا, اس میں تو یہ سب پڑھیں گے تو ایک بڑا ذخیرہ ہو جائے گا آداب المعاشرت کا. نوٹ کر لو, بہشتی زیور میں ایک تو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے تعلیم الدین. تو رسالہ تعلیم الدین, رسالہ آداب المعاشرت اور بہشتی زیور کا 10واں حصہ, اس کو پڑھو. کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لینا چاہیے. اگر گھر میں اور مسجد میں روزانہ اجتماعی شکل میں ایک یا چند آداب پڑھ کر سنانے کا معمول بنا لیا جائے تو بہت زیادہ نفع کی توقع ہے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیزو, آداب المعاشرت کے اہتمام سے ہر ایک کو راحت پہنچتی ہے. بندہ ایک مرتبہ مغرب اور عشاء کے درمیان مطاف میں حضرت اقدس مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اٹھنے کی ضرورت پیش آئی. اجازت لیتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو انشاءاللہ عشاء تک یہیں تشریف فرما ہوں گے. حضرت نے فرمایا کہ ارادہ تو یہی ہے. میں نے عرض کیا کہ فارغ ہو کر انشاءاللہ حاضر خدمت ہو رہا ہوں. شاید حضرت کو ایک خیال آیا ہوگا کہ اس کی واپسی تک میں اگر مجھے کسی ضرورت سے اٹھنا پڑا تو یہ مجھے تلاش کرتا پھرے گا اور اسے تکلیف ہوگی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ نہ آ سکے تو مجھے تشویش رہے گی کہ معلوم نہیں کیا ہوا, اور اسے بھی تشویش سے دوچار ہونا پڑے گا کہ مفتی صاحب متفکر ہوں گے. شاید اسی وجہ سے جب میں جانے لگا
تو فرمایا کہ ارادہ تو میرا یہی ہے، لیکن میں بھی آزاد اور آپ بھی آزاد۔ اگر میں تمہاری واپسی سے پہلے اٹھ جاؤں تو میں آزاد، اور تم کسی وجہ سے نہ آ سکو تو تم بھی آزاد۔ اس وقت تو مجھے اس بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی، لیکن جب قیام گاہ پر پہنچا اور وہاں کچھ مہمانوں کو منتظر پایا جو عشاء کی اذان تک بیٹھے رہے، تب حضرت کے ارشاد کی قدر ہوئی۔ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ حضرت کے ارشاد سے جانبین کو کتنی راحت نصیب ہوئی۔ میرے بھائیوں، آداب المعاشرت میں بڑی راحت ہے، اس لیے آداب المعاشرت کا خوب خیال رکھو۔ کسی سے وعدہ ہے اور وقت طے کیا ہوا ہے، اب ٹریفک یا کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو انہیں اطلاع کر دو تاکہ انہیں انتظار کی کلفت نہ ہو۔ آداب المعاشرت کے ضمن میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، جب ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب وہ بیمار پتہ نہیں کتنی تکلیف برداشت کر کے ہمارے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ مشکات شریف کی شرح مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک صاحب بیمار ہو گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آنے لگے۔ ایک شخص عیادت کے لیے آیا اور ایسا بیٹھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لوگ آتے جاتے رہے مگر وہ شخص بیٹھا رہا۔ بیمار نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عیادت کرنے والوں کی کثرت نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ اشارہ اس بیٹھنے والے کی طرف تھا۔ وہ اللہ کا بندہ نہیں سمجھا اور کہنے لگا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں دروازہ بند کر دوں۔ بیمار نے جواب دیا کہ ہاں بھائی، ضرور بند کر دو، مگر اندر سے نہیں، باہر سے۔ اب بیمار کو بیماری کی تکلیف تو ہو ہی رہی ہے اور اس پر مزید تکلیف بیمار پرسی کرنے والے کی طرف سے۔ ہاں، اگر کسی کو یقین ہو کہ میرے زیادہ بیٹھے رہنے سے بیمار کو فرحت ہوگی تو مضائقہ نہیں، اس لیے کہ وہ ایذا کا سبب نہیں بلکہ راحت کا سبب ہے۔ کسی کے گھر جاتے ہوئے اس کی مشغولی اور ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں، اب خود فارغ ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سبھی فارغ ہوں گے، اب گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور سامنے والے کی ضرورت یا مشغولی کا خیال نہیں کرتے۔ مدرسے کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کو یہ ابتلا بہت پیش آتا ہے، اس لیے کہ عوام الناس جو ہے وہ مسجد میں دیکھتے ہیں کسی استاد کو تو ایسا سمجھتے ہیں کہ مول صاحب تو فارغ ہی ہوں گے، بھائی ان کو تو ظہر کی نماز پر سبق پڑھانا ہے۔ ونٹر میں عصر کے بعد آپ وہاں ملاقات کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو سبق پڑھانا ہے۔ تو جیسے آپ حضرات 8 سے 5 کام کرتے ہیں، یہ جو فل ٹائم مدرسین ہیں وہ بھی 8 سے 4 کام کرتے ہیں، تو لحاظ رکھو آپ ذرا۔ سبق میں 15 منٹ تاخیر سے پہنچتے ہیں وہ، تو طلبہ کا نقصان ہوتا ہے، خود ان کی طبیعت پر بہت بوجھ پڑتا ہے، پھر طلبہ کا نقصان ہوتا ہے۔ ایسا 10 منٹ آج، آئندہ ہفتے 10 منٹ اور 15 منٹ، تو اخیری سال میں پھر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن خیال نہیں کرتے، یہ سوچتے نہیں، خیال نہیں کرتے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھو بھائی، خیال رکھو۔ جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ان کی اس وقت کیا ضرورت ہوگی، ان کا کھانے کا وقت تو نہیں ہے، سونے کا وقت تو نہیں ہے ان کا۔ یہ آداب المعاشرت کے سلسلے میں عوام تو عوام، خواص بھی بہت غفلت میں ہے، خواص بھی بہت غفلت میں ہے۔ کسی جگہ کسی شیخ کا بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، تو وہ جو بیان میں شریک ہیں وہ سارے ہی ساتھ چلے جاتے ہیں، یعنی سارے کا مطلب ہے کہ جو تعلق رکھنے والے 10 15 20 آدمی ہوتے ہیں، تو بھائی آپ مدعو ہیں وہاں، آپ کو دعوت کہی ہے کسی نے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بغیر دعوت کے کسی کے گھر چلا جاتا ہے کھانے کے وقت میں اور پھر وہاں کھاتا ہے وہ، تو دخل سارقن وخرج مغیرن، چور بن کر کے داخل ہوا اور چھاپا مار کر نکلا۔ اور جو مقتدی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، انہیں بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ میرا جہاں کہیں جانا ہوتا ہے تو
میں جب بیان کے لیے جاتا ہوں تو اس علاقے کے بھی مجھے چاہنے والے لوگ وہاں آ جاتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اس علاقے کے مقتدر لوگ ہوتے ہیں. یہاں سے کبھی کبھی مولانا ایاز صاحب وغیرہ بھی پہنچ جاتے ہیں جلسے میں. مگر ایک ٹریننگ دی ہے سب کو. تو میرا جہاں کھانے کا نظام ہوتا ہے وہاں ان میں سے کوئی نہیں آتا. جیسے ہی پروگرام ختم ہو جاتا ہے یہ سب الگ ہو جاتے ہیں مجھ سے. اور مجھے جہاں کھانے کا میرا نظام ہوتا ہے ان کو کہا ہوا ہے کہ ہم 5 آدمی ہیں تو 5 ہی جاتے ہیں، 4 آدمی ہیں تو 4 ہی جاتے ہیں، 2 آدمی ہیں تو 2 ہی جاتے ہیں. اور یہ سب آئے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ یہ اپنا انتظام کر لیتے ہیں. جانے سے پہلے سوچنا چاہیے نا کہ ہم کھانا کہاں کھائیں گے. ٹیک اوے میں سے لے لیتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو. یعنی میں تو مولانا ایاز صاحب کا نام لے رہا ہوں. مولانا ایاز صاحب بھی الگ گاڑی میں آتے ہیں تو وہ پھر میرے ساتھ میزبان کے یہاں نہیں آتے. اللہ یہ کہ میزبان ان سے کہے کہ بھائی آپ بھی ساتھ چلیے، اور ان کو اطمینان ہو کہ یہ شرما شرمی میں نہیں کہہ رہے ہیں، جینیوئنلی کہہ رہے ہیں، میرا ان سے تعلق بھی ہے اور میرے ایک کے جانے سے ان کو کلفت نہیں ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. مجلس دعوت الحق میں حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو اس وقت جو ہے نظام کچھ ایسا بنا تھا کہ بھائی حضرت جو ہے اب پیرانا سالی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، تو جگہ جگہ پر دعوت کے لیے نہیں جا سکیں گے، تو جن کی طرف سے دعوت ہے تو وہ کھانا یہیں لے آئیں گے. اب اس وقت مجلس دعوت الحق میں ایک بڑا وہ ہال تھا 5 وقت کی نمازوں کے لیے، اور پیچھے چھوٹے چھوٹے 2-3 کمرے تھے. تو حضرت کے ساتھ جو ہے 10-12 آدمی کھانے پر ہوتے تھے. تو پیچھے چھوٹے کمروں میں ایسی سہولت نہیں ہوگی، تو ہال ہی میں دسترخوان بچھایا جاتا تھا. اب وہاں مجلس چل رہی ہے اور مجلس کے بعد کھانا کھانا ہے. تو جب دسترخوان لگتا تھا اور حضرت اٹھتے تھے کھانے کے لیے تو حضرت ایسا اعلان فرماتے تھے کہ داعی کی طرف سے جس کی دعوت ہو وہ دسترخوان پر آئیے، باقی سب گھر چلے جاؤ. تو شیخ کو بھی نظر رکھنی چاہیے. شیخ کے ساتھ گھر میں سب داخل ہو رہے ہیں اور شیخ کی نظر ہی نہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو شیخ کو بھی نظر رکھنی چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں کی دعوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت ہوئی. اب دعوت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صحابی ساتھ وہ بھی چلنے لگے. جب گھر تک پہنچ گئے تو جس نے دعوت کہی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میں لے کر نہیں آیا ہوں. دعوت ہم 3-4 کی ہیں، 5 آدمیوں کی دعوت تھی، ان کو میں لے کر نہیں آیا ہوں. یہ میرے پیچھے پیچھے آ گئے ہیں اور وہ کھانے کے لالچ میں نہیں آئے تھے کہ حضرت کی صحبت میں رہیں. حضرت کہیں جا رہے ہیں، بیٹھیں گے، مجلس ہوگی، یہ میرے پیچھے پیچھے آ گئے ہیں. آپ پر ہے، اگر آپ ان کو اجازت دیں گے تو کھائیں گے اور اجازت نہیں دیں گے تو نہیں کھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 6 آدمی کا بھی ہو جائے گا، آپ ان کو آنے دو. بھائی بات کچھ سمجھ میں آئی؟ اچھا، کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں ملنے کے لیے، کسی کو جا رہے ہیں ملنے کے لیے، اور کسی نے دیکھ لیا کہ یہ اندر جا رہے ہیں، پہچان ہے، حضرت ہے، شیخ ہے، جو بھی ہے، وہ بھی اندر ساتھ آ گئے اور ساتھ آگے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے کہ کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہو ان دونوں کو، ہو سکتا ہے کسی مقصد کو لے کر کے آئے ہوں، تو اٹھ جانا چاہیے نا ہمیں. یہ سب آداب المعاشرت کے خلاف ہے. یہ ساری باتیں آداب المعاشرت کے خلاف. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، بھائی فضل فرمائے. اللہ تعالی شانہ یہ ہماری جو اتنی پیاری شریعت ہے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. تو آداب المعاشرت پر تو 5 دن کے شعبے ہیں. عقائد، اپنے عقیدوں کو بالکل ٹھیک کرو. 2 بارہ کسی عالم کے پاس عقیدے کی کتاب پڑھو.
تعلیم الاسلام وغیرہ میں جو عقائد ہیں ان کو کسی عالم کو تاکہ اطمینان ہو جائے. بھائی سمجھ میں آئے؟ عقیدے کی کتاب پڑھو، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اور عبادتیں جو ہے اپنی عبادتیں وہ علماء سے مسائل پوچھ کے، جہاں کہیں کوئی نئی بات پیش آئی تو مسئلہ پوچھو، جہاں کہیں کوئی نئی بات پیش آئی تو مسئلہ پوچھو. تو عبادات بھی خوب اچھی بناؤ عبادتوں کو، اور عبادتوں کو خوب اچھا بناؤ، اس میں فرض بھی ہو، واجب بھی ہو، جتنی سنتیں اس میں ادا کر سکے، سنت طریقے کے مطابق سارے کام ہو. عبادتیں، معاملہ کرو تو بھی مفتیوں سے، علماء سے پوچھ کر. ٹرانزیکشنز جتنے بھی ہوتے ہیں معاملات، اور معاشرت کا تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اس طرح کام کرنا ہے کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنے، ہم کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، پریشانی کا باعث نہ بنے. اور آخری چیز جو ہے وہ اخلاق حسنہ. تو اخلاق حسنہ کے لیے کسی کو شیخ بنانا پڑے گا، اور وہ شیخ جو ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر جو اخلاق رذیلہ ہیں ان کو نکالنے کا طریقہ بتلائیں گے، اور دل میں اخلاق حسنہ پیدا کرنے کا طریقہ بتلائیں گے. بھائی ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 شعبے جب مضبوط ہوں گے تو دین کامل ہوگا، اور جب دین کامل ہوگا تو پھر آپ اللہ تعالی شانہ کی نصرت دیکھیں گے. وہ سارے وعدے جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہوں گے. تو ان کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں. اور شوال کا مہینہ گزر رہا ہے، جو 6 روزے شوال میں رکھ سکتا ہو اسے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ رمضان مبارک کے بعد شوال کے مہینے میں فوراً نہیں، کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. شوال کے مہینے میں الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. 6 دن کے روزے رکھے گا تو اسے پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا. تو 30 روزے جو ہیں 30 ایک نیکی 10 کے برابر، تو 30 روزے رکھتے ہیں تو 300 روزوں کے برابر، اور مزید 6 روزے رکھتے ہیں تو 60 کے برابر. تو جو لونر کیلنڈر ہوتا ہے وہ 360 دن کا ہوتا ہے تقریباً. وہ بھی رکھنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی تسبیحات پوری کرنی چاہیے، اور ذکر و اذکار جو ہمارے شیخ نے ہمیں بتلائے ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، مناجات مقبول ہو یا حزب الاعظم ہو یا معوذات ہو، جو بھی ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی زندگی میں آنی چاہیے، روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنتیں، اور سنتوں کو محبت سے ادا کرنی چاہیے. اور گناہوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے. گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے. اور گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بھائی؟ برے ماحول سے بچنا چاہیے، بری صحبت سے بچنا چاہیے، اور لایانی سے بچنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جن کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس دوست کے ساتھ جب بھی میں ساتھ ہو جاتا ہوں تو ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو دھیرے دھیرے دوری اختیار کر لو. کسی مخلوق کی دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں اگر خالق کا قرب مل جائے تو یہ سستا سودا ہے. کبھی کبھی جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اسمارٹ فون جب بھی میں استعمال کرتا ہوں تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں. تو نکال دو اسمارٹ فون نکال. دینی نقطۂ نظر سے آپ دیکھو نا. اب دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی میرے بھائیوں. کہ پوری دنیا اسمارٹ فون لے کر کے چلتی ہے اور یہ منع کر رہے ہیں، تو گناہوں میں پھر ابتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کی بیویاں شکایت کرتی ہیں، کہ ہمارے میاں کو آپ سمجھاؤ، اس طرح سمجھاؤ کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ کو کہا ہے. اس لیے کہ میں نے ان کو کئی مرتبہ دیکھا ہے یہ غلط کام کر رہے ہیں موبائل کے اوپر. اور یہ میں دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی شکلیں صورت سب آپ جیسوں کی ہے، میری جیسی شکل و صورت ہے. تو اللہ تعالی شانہ ہمیں تو یہ. اور
جس نے اسمارٹ فون نکالا آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا نقصان ہوا. مجھے یہی کہا کہ مجھے بہت فائدہ ہوا. دنیاوی اعتبار سے بھی بہت فائدہ ہوا, دینی اعتبار سے بھی بہت فائدہ ہوا. بھائی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اسمارٹ فون لے کر کے, شاپنگ کے لیے آپ جا نہیں رہے ہیں, گارڈننگ جو کرنا ہے صاف ستھرا وہ نہیں کر رہے ہیں, رنگ روگن کا کام کرنا ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں, بچوں کی تربیت ان کی توجہ وہ نہیں کر رہے ہیں آپ, بیوی کا ہاتھ نہیں بٹا رہے ہیں, بیوی آپ کا ہاتھ نہیں بٹا رہی ہے, وہ اپنا موبائل لے کر بیٹھی ہے, آپ اپنا موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں اپنی اپنی دنیا میں. تو فیملی فائبر بھی ختم ہو جاتا ہے, بچے اپنی دنیا میں. تو آخرت کو سامنے رکھ کر کے سارے فیصلے کرو. اگر دنیا کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے تو پھر آپ کے ذہن میں شیطانی وہ سوچا ڈالے گا کہ یہ بہت پرانی تھنکنگ کا آدمی ہے, یہ شدت ہے اس کی طبیعت کے اندر. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. میں کہتا ہوں کہ جن کو ضرورت ہے, بہت سارے ایسی نوکری کرتے ہیں کہ ان کے لیے اسمارٹ فون رکھنا ضروری ہوتا ہے, تو وہ بچنے کی کوشش کریں لایانی سے, گناہوں سے. ان کو یہ کہا جاتا ہے ضرورت نہ ہو کیوں رکھے بھائی, ضرورت نہ ہو کیوں رکھے. تو اللہ تعالی شانو ہمیں خوب توفیقات سے نوازے اور مجلسوں میں شرکت جو ہے اس کا اہتمام کرے, مجلسوں میں شرکت کا اہتمام کرے. مغرب کی نماز کے بعد اب مجلس ہوگی, تو مجلس کا جو دور رہتے ہیں وہ گھروں میں سننے کا اہتمام کریں. ماہانہ جو پروگرام ہے اس کا بھی اہتمام کریں, ماہانہ پروگرام کا. آئندہ کل پہلا ماہانہ پروگرام ہے. اور جو لوگ بھی یہ ویکلی مجلس میں آتے ہیں, ماہانہ پروگرام میں آتے ہیں, تو آ کر کے صرف بیان کا انتظار مت کرو. آپ آگے اب اپنے آپ کو مشغول رکھو. ابھی میں دیکھتا ہوں میں کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی یہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے, اور باہر سے جو لوگ باہر سے لیسٹر سے باہر سے آنے والے لوگ پیچھے ایٹریم میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. ہمارے کچھ لیسٹر والے لوگ بھی اس میں جمع ہو جاتے ہیں, کچھ اہل علم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. تو میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے, بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے. گھر چلے جاؤ, یہاں تک آپ آئے ہیں, کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ تو بیان سننا جو کہ نفس کو اچھا لگتا ہے تو آپ بیان سن رہے ہیں, اور ذکر کرنا نفس پر بھاری لگتا ہے تو آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں. بیان سننے سے تو راستہ معلوم ہوتا ہے, ذکر کرنے سے راستہ طے ہوتا ہے. بیان سننے سے راستہ معلوم ہوتا ہے, راستے پر چلنے کی ترغیب ملتی ہے, مگر راستہ طے نہیں ہوتا. بیان سننے سے راستہ طے نہیں ہوتا, بیان سننے سے راستہ معلوم ہوتا ہے, راستے پر چلنے کی ہمت آتی ہے. راستہ طے ہوگا ذکر اللہ سے, راستہ طے ہوگا دعا کرنے سے, راستہ طے ہوگا عمل کرنے سے, راستہ طے ہوگا مجاہدہ کرنے سے, راستہ طے ہوگا گناہوں سے بچنے سے, راستہ طے ہوگا ادب المعاشرت کا اہتمام کرنے سے, راستہ طے ہوگا ذکر و اذکار کرنے سے. ورنہ مجلس میں اگر ہم آتے رہیں گے اور کریں گے کچھ نہیں تو پھر ایک ملی میٹر بھی راستہ طے نہیں ہوگا. ہم جہاں 10 سال پہلے تھے وہیں ہم رہیں گے. تو ایک ذہن میں خاکہ بنا لو کہ مجلس والے دن ہمیں نماز میں پہنچ جانا ہے. مثلا مغرب کی نماز میں, جمعہ کا دن ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے اس سمر میں خاص طور پہ کہ مغرب سے پہلے آپ آ جاؤ, تو 10-15 منٹ آپ دعا میں مشغول رہیں, کھا پی لو اور پھر آ جاؤ. اگر کہ مشغول رہیں, یہاں ایک اچھا ماحول بھی ہوتا ہے, اس کا مجلس میں بیٹھنا ہے. مجلس کے بعد اگر ذکر باقی ہے تو ذکر کرنا ہے. ذکر کر چکے ہیں آپ اپنے وقت میں صبح کے وقت, اور چلے جانا ہے تو چلے جاؤ. پیچھے پھر ذکر آپ کا ختم ہو گیا تو بیٹھے رہو ذکر کی مجلس میں, اس میں کیا ہو گیا؟ اتنے سارے لوگ ذکر کر رہے ہیں تو کچھ پیچھے جا کر کے قرآن مجید پڑھو, اپنے عمل میں لگے رہو. لیکن نہیں, اگر میں ایسا کہہ دیتا ہوں کہ مجھے ذرا ڈاکٹر صاحب سے کام ہے, آپ حضرات انتظار کر لو, تو سب ایٹریم میں کھڑے ہو کر بات میں لگ جائیں گے. بھائی آپ آئے کیوں ہیں یہاں؟ ہاتھ میں تسبیح لے کر کے تسبیح میں مشغول ہو جاؤ, مسجد میں واپس آ کر کے بیٹھ جاؤ, اللہ کے گھر میں بیٹھو. لیکن عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. خانقاہوں کے اندر پہلے لوگ ذکر کو بہت پسند کرتے تھے, مجلسوں کو کم. آج کل بس بیانوں کو پسند کرتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ حضرت کی بس صحبت مل جاوے, آج کل بیانوں کو.
بیان سننے کا شوق ہے سب کو، اسی کہ نفس کو اچھا لگتا ہے، اعمال نہیں. تو ان سب باتوں کا بے لحاظ رکھو. اللہ تعالی شان ہو ہم سب کو توفیقات سے نوازے، عمل کی ہم سب کو خوب توفیق دے. بھائی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ روزانہ تسبیحات پوری کرو اپنی. تسبیحات بہت ضروری، 5 تسبیحات ہیں. 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار، 300 مرتبہ درود پاک، سب جانتے ہیں. پھر حزب العظم، مختصر حزب العظم پڑھو، المعوذات پڑھو. 2 میں سے ایک تو ضرور پڑھو. آپ کو المعوذات اچھی لگے تو وہ پڑھو، حزب العظم اچھی لگے تو وہ پڑھو. لیکن دونوں پڑھنے تو بہت اچھا، 6 منٹ لگے گی دونوں کو پڑھنے میں. اسی کے دونوں کے اپنے اپنے الگ فوائد ہیں، الگ الگ دعائیں ہیں اس کے اندر. استغفار پڑھ سکو تو استغفار بھی پڑھ لو، نورانی دعائیں. مگر یہ 2 ضروری ہے، یہ 2 معوذات اور استغفار پڑھو. اور قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کرو، کم سے کم 1 جز قرآن مجید کی تلاوت بہت ہی دل لگا کر کے کرو. ورنہ ہوگا یہ میرے بھائیوں کہ دھیرے دھیرے دل پر جو ہے وہ قساوت طاری ہو جائے گی، اور رمضان کہاں گزر جائے گا وہ بھی پتہ نہیں چلے گا. رمضان بھی لایانی میں گزر جائے گا، رمضان بھی روزوں کے بغیر گزر جائے گا. اگر روزے ہوں گے تو صرف وہ بھوکا رہنا ہوگا اور کچھ نہیں، نارمل روٹین، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. رمضان آئے گا تو ایسی مسجد کو ڈھونڈیں گے جہاں تراویح فر 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 ہو جاتی ہے، فر فر کے سر سے اتر جاوے. ہو سکتا ہے کہ بھائی تراویح پڑھنی بھی نہیں ہے، تراویح پڑھنی نہیں ہے. نماز بعد جماعت کا بھی رمضان میں خیال نہیں رہے گا، رمضان میں بھی وہ موبائل پر بیٹھے رہیں گے. رمضان مبارک میں بھی غفلت ہو جائے گی، دل پر قساوت طاری ہو جاتی ہے. اور علماء کرام، بزرگان دین، اپنی زبان پر ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں بتلاؤ. علماء کرام، ہم کسی کی زندگی دیکھنے کے لیے گئے نہیں، جب ہمیں زندگی کا پتہ نہیں بھائی ہم کیوں بولیں؟ اور پتہ ہوتا ہے تب بھی بولنے کے لیے شریعت منع کرتی ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کوئی عام آدمی جو کہ عالم نہیں ہے وہ بھی اگر غلط زندگی گزار رہا ہے تو اس کی بات مت کرو. ایک عالم اگر غلط زندگی گزار رہا ہے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، ہم کیوں بولیں بھائی؟ اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہم کوئی غلط بات کسی کے بارے میں کہیں اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو کس نے کہا، آپ نے یہ چیز دیکھی نہیں دیکھی، کس نے کہا؟ بھائی فلاں نے کہا. فلاں نے کہا تو اس نے دیکھی ہے، آپ نے تحقیق کی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بس ہمارے دل میں کسی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے خلاف باتیں سننے میں ہمیں اچھا لگتا ہے. ایسے ہی ایک رائے ہم قائم کر لیتے ہیں. کبھی کبھی کسی کی محبت میں کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، کسی کی محبت میں کسی سے نفرت ہو جاتی ہے. آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تو مجھے جس سے نفرت ہے آپ کو بھی اس سے نفرت پیدا ہوگی. دلیل پوچھیں کہ بھائی کوئی دلیل چاہیے نا. پوری دنیا بات کر رہی ہے، پوری دنیا بات کر رہی ہے، کوئی دلیل تھوڑی ہے. اور علماء سے، نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے حسن ظن بھی تو رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر ہوتا ہے پوری دنیا میں علماء گرفتار ہو جاتے ہیں، مفتیان کرام گرفتار ہو جاتے ہیں، ان پر کوئی الزام لگا دیتا ہے، تو بھائی سال سے جن کو ہم نے دیکھا ہوا ہے تو کوئی حسن ظن کا پہلو بھی تو ہونا چاہیے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں، تو اب 2 کا ورڈ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، تو جس کو آپ سال سے پہچان رہے ہیں اس کی بات کا آپ اعتبار نہیں کر رہے ہیں، اور ایک اجنبی شخص کھڑا ہوا ہے اس کی بات کا آپ اعتبار کر رہے ہیں. میڈیا میں کوئی چیز آ گئی، میڈیا کی بات کا آپ اعتبار کر رہے ہیں، حالانکہ میڈیا کے بارے میں پوری دنیا کہتی ہے کہ ان کے یہاں سچ اور جھوٹ میں کوئی تمیز نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی ایک عالم کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں بہت دلچسپی اس میں ہوتی ہے، اور ہم فوراً کہہ دیتے کہ یار توبہ توبہ، قیامت قریب ہے، دیکھو نا مولوی ہو کر کے ایسا کرتا ہے. آپ دیکھنے کے لیے گئے، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ اور دنیا کا جو ایک نظام ہے، دنیا کا ایک نظام ہے، تو وہ
نظام جو ہے اس میں گواہی وغیرہ کا وہ اسلامی نظام نہیں ہے، کورٹ کے فیصلوں کا وہ اسلامی نظام نہیں ہوتا. اور اگر ہمیں کوئی گلٹی بھی ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہم کیوں ہماری زبان گندی کرے کسی کی بات کر کے، کسی عالم کے بارے میں دل میں حقد پیدا کر کے ہم کیا کریں، کیوں کریں؟ بڑے بڑے علماء نے یہ کہا ہے، بھئی قرآن میں کیا کہا گیا کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اس کے گوشت کے کھانے کے مترادف ہے نا، گوشت کے کھانے کے. تو بڑے بڑے علماء نے یہ کہا ہے کہ لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ علماء کی غیبت مت کرو، اس لیے کہ اس میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایمانی حیات کو ختم کر دے گا. اب ہمیں بھی لوگ عالم سمجھتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اپنی برادری کے ڈیفنس میں یہ بات کہہ رہے ہیں. مجھے بھی بہت مشکل لگتا ہے بولنا، لیکن میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، علماء کی نہیں. آپ علماء کی غیبت کریں گے تو ان کو تو اچھا ہے، آپ کی نیکیاں ان کو ملتی ہے. آپ غیبت کرتے ہیں ان کو تو اچھا ہے، علماء کو. آپ کے غیبت کرنے سے ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا اور آپ کی نیکیاں جاتی ہیں. بلکہ آپ علماء کی جب غیبت کرتے ہیں نا تو حاضرین میں سے بہت سے لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت گر جاتی ہے. تو آپ کا تو دنیاوی نقصان بھی ہے، اخروی نقصان بھی ہے. اسی لیے میں آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کے بارے میں ایسا. ہمیں اللہ نہیں پوچھیں گے قبر میں کہ فلاں عالم کے بارے میں تم نے ایسی بات کیوں نہیں کی تھی. ہمیں نہیں پوچھیں گے کہ فلاں مولانا کے بارے میں تم نے تحقیق کیوں نہیں کی تھی کہ وہ اچھا تھا یا برا. حسن ظن رکھے، ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھے، ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیقات سے نوازے ہوئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.